الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، آج کا جو میرا عنوان اور موضوع ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مساجدیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی روئے زمین کے اوپر جتنی بھی یہ مساجدیں آباد ہوں گی تو کیسے آباد ہوں گی؟ کون ایسے اعمال کیے جائیں کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے مساجدیں آباد ہو جائیں گی؟ نوجوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے، غریبوں سے، مالداروں سے، تجارت کاروں سے، کاشتکاروں سے، ہر طبقے کے لوگ کیسے مساجدوں سے جڑ جائیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں؟ وہ کون سے ایسے اعمال ہوں گے جس کو اپنانے کی وجہ سے، جس طریقے کے اوپر اگر علماء محنت کرے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی؟ سب سے پہلی یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جس کی میں نے تلاوت فرمائی، اللہ پاک فرماتے ہیں انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک وہی لوگ آباد کرتے ہیں اللہ کی مساجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، وَأَتَاءَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، امید ہے کہ یہی لوگ ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوں اور نماز ادا کرتے ہوں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہوں اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے ہوں۔ اللہ فرماتے اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ امید ہے کہ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والوں میں سے ہیں۔ تو مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں اور مسجدیں کیسے آباد ہوں گی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اس گئے گزرے دور میں اگر 5 اعمال نہیں کیے جائیں تو مسجدیں کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے منور عطا فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہو تو مسجد کے 5 اعمال کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر یہ مسجد کے 5 اعمال کھڑے نہیں ہوئے تو مسجدیں اس دور میں کبھی بھی آباد نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بات سچی ہے، پکی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس گئے گزرے دور میں جہاں کہیں بھی اگر مسجد کے 5 اعمال مضبوطی کے ساتھ ہو رہے ہو وہ مساجد آباد ہیں، اور جس مساجد کے اندر مضبوطی کے ساتھ 5 اعمال نہیں ہو رہے ہیں وہ مساجدیں ویران ہیں، سنسان ہیں۔ چاہے اس مساجد کے حلقے میں ارد گرد میں بڑے علماء موجود ہو، فقہاء موجود ہو، مفسرین موجود ہو، شیخ الحدیث موجود ہو،
لیکن اگر اس مسجد کے اندر مسجد کے 5 اعمال نہیں ہو رہے ہیں تو مساجدیں آباد نہیں ہیں۔ اور یہ باتیں علماء کو سمجھنا پڑے گا، اور یہ باتیں فقہاء کو، مشائخ کو، حفاظ کو، ائمہ کرام کو کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اگر اس دور میں، اس گئے گزرے زمانے میں اگر مسجد کو آباد کرنا ہے تو مسجدوں کے 5 اعمال کو جو حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اگر کھڑا نہیں کیے گئے تو مساجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، کئی جگہ ہم نے دیکھا ہے۔ اسی یو پی کے اندر، اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے کوٹ۔ وہاں ایک بہت بڑے عالم جو دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے سابق استاد ہیں، اتنے بڑے علامہ، اتنے بڑے استاد، شیخ الحدیث اور کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور جس مسجد کے حلقے میں ان کا گھر پڑتا ہے تقریباً 150 گھروں سے زیادہ کی آبادی ہے، لیکن مسجدوں میں مصلیوں کی تعداد 10 سے 11 سے کبھی 12 نہیں ہوتے۔ مسجدیں آباد نہیں ہیں، سنسان ہیں، ویران ہیں، حالانکہ وہاں بڑے شیخ موجود ہیں، سابق استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء موجود ہیں، کئی کتابوں کے مصنف موجود ہیں، ادیب ہیں، عربی کے بہت بڑے ادیب ہیں، لیکن وجوہات کیا ہے کہ مسجدیں آباد نہیں ہیں؟ وجوہات یہی ہے کہ اس کے مسجد میں ہم نے دیکھا کہ 5 اعمال نہیں تھے زندہ۔ 5 اعمال اگر زندہ نہیں رہیں گے تو اس مسجد کے حلقے میں چاہے کتنے ہی بڑے وقت کے علامۃ الدہر موجود کیوں نہ ہو، وہ مسجدیں آباد نہیں ہو سکتی۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو علماء کرام سے کہتا ہوں، حفاظ کرام سے کہتا ہوں، فقہاء امت سے کہتا ہوں، مفتیان اعظام سے کہتا ہوں، مشائخ امت سے کہتا ہوں کہ اے علماء کرام کی جماعت، اے حفاظ کی جماعتوں، اے نوجوان کی جماعتوں، اے بزرگوں کی جماعتوں، اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے تو مسجدوں کے 5 اعمال کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا تو ہی مسجدیں آباد ہوں گی، ورنہ کبھی بھی مسجدیں اس گئے گزرے دور میں آباد نہیں ہو سکتی۔ اور سینکڑوں مثالیں موجود ہیں۔ ہمارے نیپال کی بھی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ ایک مدھون جگہ ہے، وہاں ایک استاد ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم ہیں، ایک بڑے مدرسے کے اندر درس و تدریس کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن مساجدیں ویران ہیں۔ جس حلقے میں ان کا گھر، مسجد کے حلقے میں ان کا گھر پڑتا ہے، میں نے جا کر دیکھا، جب میری جماعت وہاں گئی تھی تو 1 سے 2 سے زیادہ مصلی نہیں تھے، حالانکہ سینکڑوں گھر اس مسجد کے حلقے میں پڑھتے تھے، اور بہت بڑے استاد، حدیث پڑھانے والے، تفسیر پڑھانے والے، تو حدیث اور تفسیر تو پڑھاتے ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر 5 اعمال زندہ نہ ہونے کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں اور خصوصاً علماء کرام کی جماعتوں، اگر اس گئے گزرے دور میں، زمانے میں، وقت میں اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، غریبوں اور مالداروں سے، ہر طبقے کے لوگوں سے اگر مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اگر اس دور میں مسجدوں کو مسجد نبوی کی نہج پر لانا ہے، جس نہج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں
جس طریقے سے مسجد نبوی کے اندر جو اعمال ہوتے تھے اور جن اعمال کی وجہ سے مسجد آباد تھی، وہ یہی 5 اعمال تھے جن کی وجہ سے مسجد آباد تھی، مسجد ویران نہیں تھی، مسجد سنسان نہیں تھی۔ ہر طبقے کے لوگ، کسان بھی جڑے ہوئے تھے، کاشتکار بھی جڑے ہوئے تھے، نوجوان بھی جڑے ہوئے تھے، بچے بھی جڑے ہوئے تھے، بزرگ بھی جڑے ہوئے تھے، غریب اور امیر سارے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وقت میں، زمانے میں جو مسجد نبوی سے جڑے ہوئے تھے، وہ مسجد نبوی کے اندر 5 اعمال ہو رہے ہیں، اور اس وقت مسجدوں کے اندر 5 اعمال نہ ہونے کی وجہ سے آج مساجدیں ویران ہیں۔ وہ 5 اعمال کیا ہیں جو مسجد نبوی کے اندر ہوا کرتا تھا؟ لیکن بہت سارے علماء اس بات سے انکار کریں گے، نفی کریں گے، حالانکہ وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے، حالانکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر اپنی زندگی میں نہ لانے کی وجہ سے ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئیں گی، اور بہت سارے علماء اس بات سے انکار کریں گے تو تھے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ لیکن حالانکہ میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ اعمال تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، زمانے میں، اور وہ اعمال یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر مشورہ کو زندہ کیا جائے، مشورہ کیا جائے، مشورہ یہ کیا جائے، مسجدوں کے اندر مشورہ کیا جائے کہ یہ جو دین، یہ جو مٹ رہی ہے، یہ جو مسجدیں آباد نہیں ہے، ویران ہے، سنسان ہے، یہ مسجدیں آباد کیسے ہوں گی؟ سب سے پہلے ہماری زندگی کے اندر دین نہیں ہے، ہماری زندگی کے اندر دین کیسے آ جائے؟ ہم سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے ہیں، ہم کیسے اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق گزارنے والے بن جائیں؟ اس چیز کا مشورہ ہو، اور اس چیز کا بھی مشورہ ہو کہ ہمارے محلے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر اور قریہ میں، بستی میں، علاقے میں جو نوجوان ہیں، جو بزرگ ہیں، جو غریب ہیں، جو امیر ہیں، جو کاشتکار ہیں، جو مساجدوں سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر کیسے محنت کی جائے، کیسے ان کا رجحان بنایا جائے کہ یہ مسجدوں کو آنے والے بن جائے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائے، اس کے لیے مشورے کی جائے نمبر 1، اور نمبر 2 پہ تعلیم کو زندہ کیا جائے، تعلیم، قرآن کی تعلیم، قرآن کے حلقے، حدیث کی تعلیم، حدیث کے حلقے، اس کو زندہ کیا جائے، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو زندہ کیا جائے، سیکھنے اور سکھانے کو عام کیے جائیں، روزانہ تعلیم ہو۔ اگر تعلیم نہیں ہوگا عوام کے سامنے تو پھر عوام کو معلوم کیسے چلے گا کہ ہم جو نماز پڑھنے اس کی کیا فضیلت ہے؟ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا کیا وعید ہے، ہم کو کیا گناہ ہوگا، ہم کو نماز چھوڑنے کے بارے میں کیا عذاب ملے گا، سزا ملے گا، پڑھیں گے تو کیا جزا ملے گا، کیا بدلہ ملے گا؟ تو تعلیم کرنا نمبر 2، اور نمبر 3 2.5 گھنٹے کی محنت کرنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور علماء کی جماعتوں، یہ 2.5 گھنٹے کی محنت، یہ نبی کی محنت، یہ نبی کی سنت، یہ سارے انبیاء کی سنت ہے، اور دین اگر پھیلے گا، دین کی اشاعت ہوگی، اگر مسجدیں آباد ہوں گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ادا کرنے سے ہی ہوگی، اور یہ نبی کی سنت ہے کہ انبیاء کرام جتنے بھی گزرے اور ہمارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی محنت کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صرف 2.5 گھنٹے کی محنت نہیں، وہ تو 24 گھنٹے کی محنت کیا کرتے تھے۔ ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو انسان ہیں، اس لیے ہمارے لیے کچھ کمی کر دیا گیا کہ اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے لیکن 2.5 گھنٹے کی ہی محنت کر لے، صبح میں محنت کرے، بندوں کے پاس جا کر، نوجوانوں کے پاس جا کر، بزرگوں کے پاس جا کر ان کو دین کی باتیں بتائیں، ان کو قبر اور حشر کی باتیں بتائیں، ان کو زندگی کا مقصد سمجھائیں کہ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہماری دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔
پھر تم چلے جائیں گے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس کی محنت کیا جائے، صبح بھی محنت کیا جائے، شام میں بھی محنت کیا جائے، تو 2.5 گھنٹے کی محنت کی جائے۔ نمبر 3۔ نمبر 4 میں اپنے جو مسجد ہیں اس مسجد میں حلقہ ہفتہ واری گشت کو شروع کیا جائے، اس کا آغاز کی جائے، اس کو کھڑا کیا جائے کہ ہر ہفتے اپنے مسجد کے اندر گشت کریں گے۔ جتنے بھی محلے کے نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جتنے بھی محلے کے اندر مسلمان موجود ہیں اور جتنی بھی مستورات ہیں، ہر ایک تک یہ بات پہنچ جائے، ہر ایک تک یہ بات پہنچ جائے کہ مستورات اپنے محلوں کے اندر، کسی گھر کے اندر یکجا ہو کر، جمع ہو کر وہاں دین کی باتیں کرے کہ کیسے دین کو زندہ کیا جائے، کیسے ساری مستورات دین کے اوپر آ جائے، اور نوجوانوں کو، بزرگوں کو مسجد میں لایا جائے اور ان کو سمجھایا جائے اور ان کو سمجھا کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تلقین کی جائے۔ اور نمبر 4 پہ اپنے جو پڑوس میں جو مسجد ہے وہاں بھی جا کر گشت کی جائے، وہاں بھی نوجوانوں کو، بزرگوں کو مسجدوں میں لایا جائے اور قبر اور حشر کی باتیں سنائی جائیں، اور فوری طور پر ان کو کم سے کم اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے ان کی تشکیل کی جائے، 4 ماہ کی تشکیل کی جائے، چلے کی تشکیل کی جائے، اور ہر مہینے نمبر 5 میں ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں لگایا جائے۔ اگر جو ہمارے بزرگ ہیں، جو نوجوان ہیں، اگر وہ اللہ کے راستے میں وقت نہیں لگائے تو سب سے پہلے ان کو اللہ کے راستے میں 4 ماہ ان کو نکالا جائے، پھر سالانہ چلے کی ترتیب پہ ان کو کھڑا کیا جائے۔ اگر سالانہ چلے کی ترتیب پہ آ جائے تو پھر ان کو ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں اس کو نکالا جائے، اور جتنے بھی علماء ہیں ان کو اللہ کے راستے میں کم سے کم 1 سال ضرور لگایا جائے۔ اگر جب یہ محنتیں ہوں گی، یہ 5 اعمال اگر مسجدوں کے اگر یہ کھڑے کیے جائیں گے تو مسجدیں آباد ہوں گی۔ اگر یہ 5 اعمال کھڑے نہیں کیے گئے اس دور میں، اس گئے گزرے زمانے میں، تو پھر اس وقت، اس زمانے میں، اس گئے گزرے دور میں کبھی بھی مساجدیں آباد نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے جتنے بھی علماء کرام ہیں، حفاظ کرام ہیں، مشائخ امت ہیں، سب کو چاہیے کہ مسجد کو اگر آباد کرنا ہے تو یہ مساجدوں کے 5 اعمال کو زندہ کرنا پڑے گا۔ صرف درس و تدریس سے، مدرسوں میں پڑھانے سے، درس و تدریس کو انجام دے دینے سے، اور خانقاہوں میں دلوں کی صفائی کر لینے سے مساجدیں آباد نہیں ہوں گی۔ اگر مساجدوں کو آباد کرنا ہے تو مسجدوں کے 5 اعمال کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اس دور میں نہیں ہے۔